السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے دن قریب ہیں۔ قربانی کے مسائل، قربانی کے بارے میں اسلام کی بنیادی باتیں ہم ایک ایک کلپ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ قربانی انسانی تاریخ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، اور یہ قربانی کوئی امت محمدیہ ہی میں نہیں رہی، اس امت سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان سب میں بھی یہ قربانی رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم میں قربانی رکھی، یعنی ہر قوم اللہ کے قرب کے لیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے قربانی کیا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ کا نام لو ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کے تابعدار بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والے اور تواضع کرنے والوں کو بشارت دیجیے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کی آیت میں بتایا گیا کہ قربانی صرف آخری دین ہی میں نہیں رہی، بلکہ جتنے بھی ادیان اور قومیں رہی ہیں ان کے زمانے میں قربانی ہوتی رہی ہے۔ مگر یہ جو قربانی جس کی یاد میں مسلمان 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، یہ ایک عجیب اس کی تاریخ ہے اور یہ سمجھنے کی تاریخ ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایسا عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے کہ اگر انسان صرف سوچے اور خیال کرے اور تصور کرے تب بھی اس کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک 90 سال کا بوڑھا انسان جس نے دعائیں مانگ کر اپنے لیے بیٹا مانگا ہے اور اللہ سے بیٹا حاصل کیا ہے، اس باپ کو آزمائشوں سے گزرنے کے لیے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ جو بچہ تمہارے بڑھاپے کے عالم میں پیدا ہوا ہے، اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں نہ دانہ ہے نہ پانی ہے، جس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے اپنے اس بچے کو اور اس بچے کی ماں کو لے کر آئے اور تنہا مکے میں چھوڑ دیا۔ بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذریعے باپ کو اور اس بچے کو بھی آزمانا چاہا۔ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھائی دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ باپ نے اپنے خواب کو بچے کے سامنے بیان کیا، بچے نے قبول کیا، باپ لے کر چلا اپنے ہاتھوں سے۔ باپ نے پوری کوشش کی کہ بچہ ذبح ہو جائے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ایک باپ نے اپنے بچے کو ذبح کر کے قربان کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی قربانی کے بدلے ایک بڑا جانور بھیجا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک بڑا جانور بھیجا۔ حالانکہ ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو اتنا پسند فرمایا، بلکہ کہیں اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس امت میں اس کو، بعد والی امت میں اس کو جاری فرمایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بعد کی قوموں میں جاری فرمایا۔ اسلام میں قربانی کا حکم یہ ہے کہ جو بھی صاحب مال ہے اسے ایک چھوٹے جانور کو یا ایک بڑے جانور میں ایک حصہ لے کر قربان کرنا واجب ہے۔ یہ قربان جو کیا جاتا ہے، یہ جانور کو قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں مخدوم ہے، اور ساری مخلوق جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے وہ انسان کے خادم ہے۔ جانور کے ذریعے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تو جانور کے ذریعے فائدہ اسی لیے اٹھاتا ہے انسان کہ انسان مخدوم ہے اور یہ جانور انسان کے خادم ہیں۔ جانور سے الگ الگ طریقے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جانور کو سواری کے کام میں لے آتے ہیں، جانور کو بوجھ اٹھانے کے کام میں استعمال کرتے ہیں، جانور کے
مختلف چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ جانور کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فائدے کا طریقہ جانور سے، ایک فائدے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ پرانی قوموں میں بھی یہ رواج رہا، اسلام کی تعلیمات میں بھی اس کی بڑی اہمیت رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحی فلم یضحی، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ یہ الفاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ یاد رکھیے قربانی کے دنوں میں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان ایام قربانی میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی قربانی کرنے کے بجائے اس جانور کی قیمت کو اگر صدقہ کر دے تب بھی وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے دن 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کرنا جائز ہے۔ افضل ترین دن 10 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد 11 اور 12 کا درجہ ہے۔ رات میں اور دن میں دونوں قربانی کی جا سکتی ہے، مگر رات میں قربانی کرنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ لیکن اگر بہتر طریقے سے روشنی کا انتظام کیا جائے اور یقین ہو جائے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کے مکمل جتنے آنت کٹنے ہیں، رگیں کٹنی ہیں، اگر وہ کٹ گئی، اگر یقین ہو گیا تو پھر کراہت باقی نہیں رہتی۔ البتہ افضل تو یہی ہے کہ دن میں قربانی کی جائے۔ قربانی کے وقت میں دیہات اور شہر میں فرق ہے۔ دیہات سے مراد ایسی جگہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے ہی قربانی جانور کو قربان کرنا جائز ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ 12 ذی الحجہ کے غروب تک چل جاتا ہے۔ البتہ جن شہروں اور گاؤں اور بستیوں میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی قربانی ادا کر دے تو وہ قربانی درست نہیں ہوتی۔ عید الاضحیٰ یعنی نماز عید کا وقت 10 ذی الحجہ کے اشراق سے لے کر زوال تک ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ عید کی نماز ادا ہو گئی، قربانی جائز ہے، درست ہے کر لینا، مگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ خطبہ بھی ادا ہو، یعنی عید کی نماز کے ساتھ ساتھ خطبہ بھی ادا ہو جائے اور خطبے کی ادائیگی کے بعد قربانی کی جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ شہر میں کسی بھی جگہ نماز عید ادا ہو گئی تو شہر میں قربانی جائز ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ جس کی قربانی کی جا رہی ہے اس کی نماز کی ادائیگی ضروری نہیں، بلکہ شہر میں جس بستی میں آپ رہتے ہیں اس بستی میں کہیں بھی عید کی نماز ادا ہو گئی تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ ضروری نہیں عیدگاہ میں ہو جائے اور جامع مسجد میں ہو جائے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، جس بستی میں قربانی کی جا رہی ہے اسی بستی کی نماز عید کا اعتبار ہے۔ اگر جہاں قربانی کی جا رہی ہے اس بستی میں نماز عید ادا ہو گئی ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی، اگرچہ مالک کسی اور بستی میں رہتا ہے اور اس بستی میں ابھی نماز عید ادا نہیں ہوئی، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، کم قیمت ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ دوسری جگہ قربانی کی جاتی ہے، ایسے کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیں، عبادات میں جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ثواب بھی اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ ہمارے زمانے میں ایک رواج قربانی کے زمانے میں یہ پڑا ہے کہ لوگ ریاکاری دکھاوے کے لیے قیمتی سے قیمتی، بڑے سے بڑے، مہنگے سے مہنگے جانور خریدتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مسئلہ سمجھنا ہے کہ یہ ایسا جانور قربان کر کے ثواب کی امید رکھنا بھی ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ریاکاری کے لیے جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی نظر میں قیمتی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔
اللہ تک تمہارے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے تو تقوی کی کیفیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ ابتدائی قربانی کی باتیں تھیں، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے قربانی کے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔